أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی جو انعمت علیکم میں نے تم پر کیا، وأوفوا بعہدی اور پورا کرو میرا عہد اور وعدہ، اوف بعہدکم میں پورا کروں گا تم سے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور تم مجھی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسری بات اللہ فرما رہی کہ اے بنی اسرائیل، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تیسری بات، تم مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ سن لو۔ بنی اسرائیل کسے بولتے؟ بنی اسرائیل پڑھتے رہتے، سنتے رہتے، ان کی تاریخ سن لو۔ بنی اسرائیل کسے بولتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک بیوی کا نام ہاجرہ اور ایک بیوی کا نام سارہ۔ ہاجرہ کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے ان کا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی، ایک بیوی ہاجرہ، ان کے بچے اسماعیل، ان کی نسل سے حضور پیدا ہوئے۔ دوسرے بچے حضرت ابراہیم کے کون؟ دوسری بیوی کون؟ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ۔ ان کے بطن سے، پیٹ سے ایک بچے پیدا ہوئے، ان کا نام اسحاق ہے۔ اب اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام بھی ہے، اور ایک نام کیا؟ اسرائیل۔ اب ان کی اولاد کو بولتے اسرائیل، بنی اسرائیل۔ مطلب کیا؟ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بچے، اسرائیل کی اولاد۔ یہ اسرائیل نام کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ اب بھی بھول گئے تو کیسا؟ اب کچھ 30 طبقہ ہوئی، یاد ہے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، اب بول رہا ہو تو بھول جاتی تمہیں۔ بنی اسرائیل کسے بولتے؟ بنی اسرائیل نام کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل۔ ان کی اولاد کو بولتے بنی اسرائیل۔ اب ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ اللہ پیغمبروں کو پیدا کیا، بہت سارے پیغمبروں کو، ہزاروں کے پیغمبر ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بہت سارے انعامات سے اللہ نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کی اللہ فضلت بھی اللہ بتایا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ آگے کے سبقوں میں آئے گا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا جہاں کے تمام لوگوں پر ان کی فضلت اللہ بخشا تھا، ان کو اللہ اہمیت اور فضلت اللہ ان کو بخشا تھا۔ تو ان پر بہت ساری اللہ کی نعمتیں تھیں۔ اب نعمتیں ملنے کے بعد آدمی کو کرنا کیا تھا؟ شکر ادا کرنا تھا۔ ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے دائرے میں انسان جیتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں رہتا ہو انسان اللہ کی نعمتوں کے دائرے میں گھومتا رہتا ہے، چاہے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کام بھی ہو، انسان اللہ کی نعمتوں کے دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔
ہمارے جسم کا ہر عضو ہر پارٹ اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ پارٹ بھی سلامت نہیں تو پھر انسان پریشان ہو جاتا. یہ ساری نعمت یہ اللہ کی نعمتیں ہی ساری ہیں. ہمارے اعضاء کا برابر رہنا یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اس لیے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا سوچے. کیسا اللہ کا شکر کیسا پیدا ہوگا؟ نعمتوں کے زوال کو یاد کرنے سے نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی اور بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا. اللہ کا شکر گزار بندہ آدمی بن سکتا ہے. نعمتوں کے زوال کو سوچے. نعمتوں کا زوال کا تو کیا؟ نعمتوں کا زوال بولے تو آدمی سوچنا اللہ مجھے آنکھی دیا الحمدللہ. اگر اللہ آنکھی نہ دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ وہ نہیں دے تو کیا ہوتا؟ ایسا سوچنا. اسے بولتے زوال نعمت. نعمت کا چھین لیا جانا، نعمت نہ ہونا. ایسا زوال نعمت کا آدمی سوچے گا تو آدمی کے دل کے اندر خود بخود شکر پیدا ہوگا. تو آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی بنی اسرائیل کسے بولتے، بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک بیوی حضرت ہاجرہ، ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے، ان کی نسل سے حضور پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ، ان کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور ان کے اسحاق کے بیٹے یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بولتے. یہ اسرائیل کا وجہ تسمیہ اور اسرائیل کی بات بتا دیا. اب بنی اسرائیل لوگ کہاں تھے؟ ملک شام میں آباد تھے اور ان کا مذہب تھا یہودی. یہ مذہبی اعتبار سے یہودی تھے اور ان کا ایمان تھا تورات پر. تورات کو مانتے تھے. لیکن جب تورات پر اب یہ بات آئی نہیں آیت کے اندر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو احکامات نازل کیا تھا اس میں اس پر عمل کرتے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ جن پیغمبروں کو اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ بھائی میں جس کتاب کو تم پر اتاروں گا، میری طرف سے آئے ہوئے احکامات کو تم عمل کرتے چلے جاؤ. تمہاری موجودگی میں جو پیغمبر آئیں گے تم ہر پیغمبر کو تم کو ماننا پڑے گا. اور میرے محبوب آخری پیغمبر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر بھی ایمان لانا، تم ان کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ اپنی تورات کتاب کے اندر حیث و باتوں کو بدل دیتے تھے، من مانیاں کرتے تھے. تو ملک شام میں آباد تھے. اس کے بعد پھر فلسطین ایک الگ شہر نہیں تھا اس وقت میں، ملک شام ہی کا ایک حصہ تھا، اب الگ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پوری سلطنتیں طاقتیں ان کے ہاتھ میں تھے. پہلے عہدے ان کے پاس تھے. جب یہ اللہ کے موحد بندے بن کر تھے تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. بعد میں رفتہ رفتہ ان سے ان کی حکومتیں، ان کی جائیدادیں اور ان کی دنیاوی عہدے سب چھین لیے گئے، ختم ہو گئے. تو پھر کیا کیے؟ ملک شام کو چھوڑ کر حجاز پہنچے، عرب کو پہنچے، عربستان پہنچے، بالخصوص مدینہ منورہ کو بھی پہنچے. وہاں آباد ہوئے. تو وہاں ان کے نسل اور ان کے خاندان کا ایک قبیلہ، ان کی قوم کا ایک قبیلہ قریش ہے. قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، بنو ہاشم قریش، یہ انہی کے خاندان کا ہے، انہی کی قوم کا ایک قبیلہ ہے. تو بنی اسرائیل مذہبی اعتبار سے یہودی تھے. تو یہ تو ان کی تاریخ تھی بنی اسرائیل کی. اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا وعدہ کیا؟ بھائی میں تمہارے اوپر کیا نازل کیا کی نعمتیں، ان کا تمہیں شکر ادا کرتے رہو. تمہاری قوم میں کتنے پیغمبروں کا نازل کیا؟ ہزاروں کے پیغمبران ان کی نسل میں، ان کے قوم میں آئے. بنی اسرائیل میں بہت سارے عبادت گزار بندے بنی اسرائیل میں تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی دیا تورات. اب اس پر عمل کرو بولے تو نہیں کرتے تھے. اپنی منمانی باتیں داخل کر دیتے تھے. حیث و باتوں کو مٹا ڈالنا اور اسے نکال ڈال کر اپنے من کی بات داخل کرتے تھے. اب ہمارے لیے سبق کیا؟ اللہ فرمانے کے دیکھو بھائی تمہیں اگر میں بولے سو بات سنو گے، میرے ساتھ کیا سودا پورا کرو گے، میں تمہارے ساتھ کیا سودا پورا کروں گا. تو اللہ کا بندوں کا وعدہ اللہ سے کیا؟ اللہ کیا بول رہی کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے ساتھ کرے سو وعدہ پورا کرو. بندے اللہ سے کیا وعدہ کرے؟ بندوں کا کرنے کا کام کیا؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. یہ بندوں کی ذمہ داری ہے، بندوں کا وعدہ اللہ سے. اب بندے اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے. بندے اللہ سے وعدہ کرے کیا؟ اللہ ہمیں شرک کرتی، نعرہ اللہ پھوڑتی، بٹوں والا غلطی، اللہ سے بولے کیا؟ اللہ کرو بولے کیا؟ جانتے ہمیں کرتے تو چھوڑو، اللہ کرو بولے کیا؟ پھر کئی کو کر دی.
صاف بات ہے، چلے گیا قصہ، چلے گیا ختم، جڑ ختم ہو گئی. اللہ کر بول کر نہیں بولا، پھر کئی کر رہی. کل بھی بولا نہیں ایاک نعبد، آدمی کو سدھارنے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے بس ایاک نعبد یہ آیت کے کافی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، میں ہر نماز بندہ پڑھ کر بولتا اللہ سے کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا. کتنا آیت کا ترجمہ کتنا نفیس اور کتنا بہترین ہے. دیکھو، تیری بھی عبادت کرتا ہوں میں. درگاہوں کے پاس جا کر، پنجا کی چوڑی میں جا کر وہاں بھی ناریل پھوڑ کو بٹو لگا تو کافر بن جاتا ہوں، ایسا نہیں. تجھے بھی مانتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، تیرے کام بھی کرتا ہوں، تیری بات بھی سنتا ہوں، وہاں جا کر وہ بھی کرتا ہوں کرنے کے کام. تو بھی اللہ انہوں بھی اللہ، ایسا نہیں. تیری ہی مانوں گا، تجھی سے مدد مانگوں گا، ایسا ہے. سو اب ہمیں کرتی کیا؟ اللہ کو بھی مانتی. اللہ کیا بول رہی؟ ہی بول کر بول رہی میری ہی عبادت کرو، مجھی سے مدد مانگو. ہم کر رہی کیا؟ الٹا. تجھ سے بھی مدد مانگتی، تیری بھی عبادت کرتی. اب یہ بھی آ گیا تو کیا مطلب؟ اب مثال طور پر ایک شوہر بیوی سے بولیا کیا بول کر؟ دیکھ با، میں تیرے سے بھی محبت کرتا ہوں بول کر بولیا. بیوی سمجھ جاتی اس کا تعلق کسی اور سے ہے بول کر. بیوی ایسا بولی جی میں تمہارے سے بھی محبت کرتا ہوں جی بول کر بولے تو کیا مطلب؟ میں تمہارے سے بھی سمسار کر رہا ہوں. مطلب کیا؟ میں نے صرف تمہیں اس کا کانٹیکٹ تعلقات کسی سے یہ فیر ہے اس کا سمجھ جاتا. تو پھر بیوی پسند نہیں کرتی شوہر کا وہ جملہ، بھی کا جملہ بیوی پسند نہیں کرتی، شوہر پسند نہیں کرتا زبان سے بیوی کے بھی کا جملہ. پھر اللہ کیسے گوارا کریں گے؟ انسان اللہ کو احساسات کے معاملے میں اپنے برابر بھی نہیں سمجھ رہا. جتنا احساس انسانوں کو ہے اتنا احساس اللہ کو بھی نہیں ہے. اتنا اللہ کو انسان کمزور سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے ساتھ بہت شمیل ہے. سمجھو اس کو، اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو. سمجھ میں آ گیا؟ تب ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، انہوں کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. کبھی ان کا قصہ وغیرہ بیان کریں گے. تو بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور یہ اللہ سے کرے سو وعدہ کیا؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اب اللہ ہم سے کرے سو وعدہ پورا کریں گے. ہم سے اللہ کیا وعدہ کرے؟ اللہ اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ کیا وعدہ پورا کریں گے؟ اللہ ہم کو جنت عطا کریں گے، انعامات عطا کریں گے، اپنی رضا اللہ ہم کو دیں گے. یہ نہیں تو پھر اچھا اس آیت کے مطلب مفہوم میں اور کچھ کشادگی کی گئی ہے. اس کا معنی مطلب اور وسیع ہے. اگر ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ ہمارے جان اور مال کی اللہ حفاظت کریں گے. تو اس لیے، اور آخری بات کیا تھی اس میں؟ اللہ ہی سے ڈرنا. یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ بنی اسرائیل میں لوگ جب شریعت پر، ان کے کتاب پر، احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں ڈرتے تھے، لوگاں کیا بولے تھی تو بول کر یہ کرے تو لوگوں کیا بولے تھی، داڑھی چھوڑے تو لوگوں کیا بولے تھی ہمارا ڈرنا ہے، دین پر عمل کرے تو لوگوں کیا بولے تھی، جبہ پہن لیے، پگڑی بن لیے تو لوگوں کیا بولے تھی. اللہ بھائی بول رہے سو بھائی تمہیں لوگوں کو ڈرو نہ کو، ڈرنے کا تم سے، تم کو مجھ سے ڈرنے کا ہے، تم مجھ سے ڈرو. لوگوں سے کیا ڈرتے؟ لوگوں سے ڈرو نہ ڈرو، انہوں تمہارے کو جنت میں ڈالنے کا نہیں، انہوں تمہارے کو دوزخ میں ڈالنے کا نہیں. تم ڈرتے کہیں کون سے؟ مجھ سے ڈرو. اللہ بول رہا میں اگر تمہیں اچھے کام کریں گے تو جنت میں ڈالوں گا، اگر تم برے کام کریں گے تو پھر میں تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ کروں گا. مطلب کیا؟ تمام تر اختیارات میرے ہاتھ میں ہے. جنت، دوزخ، صحت، شفا، بیماری، یہ ساری چیزیں، ساری کائنات کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے. تمہیں ڈرنا سو میرے سے تھا، اب تمہیں ڈر رہی انسانوں سے. انسان سے ڈرنے کے بجائے حقیقت کو جاننے والے اور اختیارات کا حق کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ میں ہوں، میرے سے ڈرو. اللہ یہ بول رہا ہے. انسانوں سے ڈرنا کمال نہیں ہے، اپنی جیسی مخلوق سے ڈرنا کمال نہیں ہے. ڈر اور حق تو یہ ہے کہ انسان خالق حقیقی، معبود حقیقی اور مختار کل اللہ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بدعات سے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر جو نعمتیں نازل کی بدعات سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.